میرا نام سونیا ہے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی غم تھا۔ ہمارے پاس زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا اس میں زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرے ابا کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری امی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھیں اور صبح سے گھر سے جاتی اور دوپہر تک گھر واپس آ جایا کرتی تھیں۔ ان کی تنخواہ سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ اماں ایک فیکٹری میں کام کر رہی ہیں اور وہاں سے اتنے پیسے ملتے تھے کہ میری امی گھر کے سارے اخراجات اچھے طریقے سے اٹھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ میری بھی ہر ضرورت کو پورا کرتی تھیں اور کوئی بہن بھائی تھا نہیں۔ ایسے میں اپنی ماں کی شاید اسی وجہ سے میرے لاڈ اٹھاتی تھی۔ بچپن میں تو میں بنا سوچے سمجھے ہر چیز کی فرمائش ان سے کر دیتی اور وہ میری ہر فرمائش کو پورا بھی کرتی تھی۔ لیکن اب جب کہ میں بڑی ہو رہی تھی تو اس بات کو سمجھنے لگی تھی کہ میری امی کے لیے میری ہر خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ بڑی محنت سے پیسے کماتی تھی، ایسے میں ان پیسوں کو فضول خرچیوں میں نہیں اڑا سکتی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اماں نے آج تک کبھی بھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں تھا۔ جو بھی چیز میں ان سے مانگتی وہ مجھے لا دیتی تھی۔ کبھی انہوں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میں ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی ہوں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ مجھے کسی بھی چیز کے لیے ترسنا پڑے۔ اس لیے میری ہر بات مان لیتی ہیں اور میری پسند کی ہر چیز مجھے لا دیتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے میں تھوڑی بڑی ہو رہی تھی تو میں نے اماں سے فرمائشیں کرنی کم کر دیں۔ وہ اپنی خوشی سے میرے لیے بہت ساری چیزیں لے آتی تھیں کیونکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس لیے آس پاس کی عورتیں اس بات کی تعریف کیا کرتی تھیں کہ اماں کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، اور سبھی عورتیں یہ کہا کرتی تھیں کہ میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی میرا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا۔ جب بھی میرے رشتے کی بات ہوتی تو اماں خاموش ہو جاتی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میرے جانے کا سن کر وہ اداس ہو جاتی ہیں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میری اماں مجھے کسی کے گھر آنے جانے نہیں دیتی تھیں۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ کسی بھی غیر انسان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں زیادہ وقت گھر میں گزارتی۔ مجھے میک اپ سیکھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے محلے کے قریبی پارلر میں میں نے میک اپ سیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے اپنی اماں سے بات کی تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اماں مجھے اکیلے گھر سے باہر کہیں نہیں جانے دیتی تھیں۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو میرے ساتھ جاتی تھیں، لیکن وہاں پر جس وقت مجھے جانا تھا اس وقت اماں گھر پر نہیں ہوتی تھیں، وہ اپنے کام پر ہوتی تھیں۔ ایسے میں اماں کو یہ فکر تھی کہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر کون آئے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی اور یہی کہا تھا کہ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، ایسے میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ اور ویسے بھی وہ پارلر زیادہ دور نہیں تھا، ہمارے محلے میں ہی تھا، گلی کے کونے پر بنا ہوا تھا، صرف ایک گلی کا ہی فاصلہ تھا، اور ہم لوگ اس محلے میں بہت پہلے سے رہ رہے تھے۔ سبھی لوگ اچھی طرح سے ہمیں جانتے تھے۔ ایسے میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد میں نے اماں کو اس بات پر راضی کیا۔ پہلے تو وہ مجھے بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن اگلے دن خوشی خوشی انہوں نے خود اس بات کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں حیران تھی۔ ابھی کل رات کو تو اماں کو میرے جانے پر اعتراض تھا اور انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن اگلی صبح جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ فوراً سے مان گئی۔ ان کا کہنا تھا میں جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ میں نے بھی اس بارے میں زیادہ نہ سوچا، بس یہی سوچ کر خوش ہو گئی کہ اماں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں بچپن ہی سے اپنے گھر میں ایک چیز دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر ہفتے اتوار کے دن میری اماں صبح سویرے مجھے اٹھاتی اور ایک کمرے میں مجھے بند کر دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ جب تک وہ باہر سے دروازہ نہیں کھولیں گی مجھے کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ کوئی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے کا دروازہ کھولتی تھی اور جب میں باہر آتی تو ان کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے ہوا کرتے تھے۔ مجھ سے بھی یہی کہا کرتی تھیں کہ انہوں نے کسی سے ادھار لینا تھا، یا یہ کہہ دیتی تھیں کہ ان کے کام والوں نے تنخواہ دی ہے، اس لیے جس کے پیسے دینے ہیں وہ انہیں دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ لیکن ہر ہفتے اماں کے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب میں ان سے پوچھتی تھی انہوں نے کبھی مجھے یہ بات ٹھیک طرح سے نہیں بتائی تھی، بلکہ مجھے یہی کہتی تھی کہ انہوں نے کسی سے لینے تھے۔ میں بھی ان کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ اب ان کے اس جواب میں انہیں کیا کہہ سکتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالا تو میں تھوڑی سمجھدار ہوئی تھی، ویسے ویسے مجھے اس بات کو لے کر تجسس بھی تھا کہ آخر وہ پیسے کہاں سے اماں کے پاس آتے تھے اور وہ مجھے کمرے میں بند کیوں کر دیا کرتی تھیں، اور یہی کہتی تھیں کہ جب تک وہ مجھے نہیں کہیں گی اور وہ باہر سے کمرے کا دروازہ نہیں کھولیں گی تب تک میں کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ اور یہ بات تو الگ تھی کہ اس کے علاوہ بھی جب سے میں نے پارلر جانا شروع کیا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں گھر آ جاتی تھی اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کو اچھی طرح سے بند کر دیتی تھی۔
کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ کمرے کی کھڑکی سے کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی تو ایسے میں ممکن تھا کہ کوئی وہاں سے دیکھ سکتا ہو، لیکن آج سے پہلے تو کبھی بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ جب سے میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا تھا، اس کے بعد سے ہی میرے ساتھ ایسا ہونے لگا تھا، لیکن میں نے اماں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوگی تو وہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گی، جبکہ پارلر جانا میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ میں سیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اماں سے یہ بات چھپا لی اور ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر لے کر نکلتی تاکہ کسی کی بھی نظر میرے اوپر نہ پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگوں کی نظر میرے اوپر ہوتی تھی، مگر میں ان سب لوگوں کو نظر انداز کرتی، اپنے کام پر دھیان دیتی اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی پارلر تک پہنچ جاتی۔ جب سے میں نے پارلر جانا شروع کیا تھا تب سے محلے میں بہت سارے رشتے میرے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت میری عمر صرف 13 سال تھی۔ اماں سب لوگوں کو یہی کہہ کر منع کر دیتی تھی کہ ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، جس وقت انہوں نے میری شادی کرنی ہوگی اس وقت وہ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ خود دیکھ لیں گی۔ میں 13 سال کی ضرور تھی، لیکن میں بچپن سے ہی گھر میں اکیلی رہتی تھی، اسی لیے میں اپنی عمر کے باقی بچوں سے تھوڑی سی سمجھدار تھی اور ساری چیزیں اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی۔ سارے گھر کو میں خود سنبھالتی تھی کیونکہ اماں تو اپنے کام پر چلی جایا کرتی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور اب تو مجھے کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے پارلر سے گھر واپس آ کر سارے کام اماں کے آنے سے پہلے ختم کر لیتی تھی۔ جب سے میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا تھا، میں جب بھی گلی میں سے گزرتی تو روزانہ راستے میں ایک بوڑھا آدمی مجھے نظر آتا تھا جو مجھے دیکھ کر ایک ہی بات کہتا تھا کہ ٹھیک 16 سال کی ہو کر تو میری دلہن بنے گی، جبکہ میں اس کی یہ بات سن کر ہنس دیتی کہ بھلا میرا اس سے کیا جوڑ۔ میں یہی سوچ کر ہنستی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ جان بوجھ کر مجھے ہنسانے کے لیے یا پھر کسی اور وجہ سے یہ جملہ کہتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہو، اسی لیے مجھے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے اسے عام اور معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ وہ روزانہ ہی اسی وقت وہاں پر موجود ہوتا تھا جس وقت میں وہاں سے گزرتی تھی اور مجھے یہی جملہ کہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا اور اب تو اس کی بات سننے کی میں عادی ہو چکی تھی۔ اس کا یہ جملہ میں تقریباً روز سنتی تھی، اس لیے مجھے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ دن تو اسی طرح سے گزر رہے تھے، پھر اچانک سے اس بوڑھے نے وہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، مجھے یہیں لگا کہ کوئی خانہ بدوش ہوگا آج اس شہر میں، کل نئے شہر میں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو۔ کچھ دنوں تک تو میں آتے جاتے دیکھتی رہی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، اس لیے میں بھی اسے بھول گئی۔ ہو گئی، وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور میں نے پورا کورس کر لیا۔ اب میں اماں سے اجازت لے کر پارلر میں نوکری کرنا چاہتی تھی اور نوکری کرنے سے اماں نے مجھے صاف منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایسے میں وہ خود محنت کر لیں گی، لیکن مجھے کام کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں نے اتنی محنت سے یہ کام سیکھا تھا، ایسے میں اگر میں اس کام کو کرتی تو اس میں کیا حرج تھا، کیا برائی تھی، لیکن میری بات ماننا تو بہت دور کی بات تھی، وہ یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ انہوں نے میری ساری باتیں سن کر یہی کہا تھا کہ گھر میں رہ کر میں گھر کے کام کاج سیکھوں، کیونکہ وہ جلدی میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی انہیں میری شادی کی کیوں تھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر ان کا یہی کہنا تھا میرے ابا میرے سر پر موجود نہیں ہیں، ایسے میں وہ جلد از جلد بیٹی کا فرض ادا کر کے اپنے سر سے اس فرض کو اتارنا چاہتی تھیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تو میرے ابا کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ امی کبھی کبھار مجھے ابا کی باتیں بتایا کرتی تھیں، یہی کہتی تھیں انہیں مجھ سے بہت محبت تھی، میں ان کی بہت لاڈلی تھی، کیونکہ میں خوبصورت تھی اس لیے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ اس خوبصورتی کی وجہ سے کہیں مجھے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ انہوں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے گھر سے کہیں جانے نہ دیا کرے اور ہر وقت میری حفاظت کرے، اس لیے وہ مجھے گھر سے کہیں جانے نہیں دیتی تھی اور میری حفاظت کرتی تھی۔ لیکن کیونکہ میں نے ضد کی تھی اور میرا شوق تھا، اس لیے اماں نے مجھے پارلر جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب جب کہ میں سارا کچھ سیکھ چکی تھی، ایسے میں وہ مجھے وہاں پر نوکری کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتی تھی۔ اماں کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے میں چپ ہو گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے جتنی مرتبہ بھی اماں سے کچھ مانگا تھا تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے بدلے میں ایک چیز ہی تو چاہتی تھی کہ میں گھر میں رہوں، میں ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی میرے لیے محنت کی تھی، تو ایسے میں اگر انہوں نے مجھ سے پوری زندگی میں ایک چیز مانگی تھی تو کیا میں انہیں وہ نہیں دے سکتی تھی؟ ایسے میں اماں کی کسی بات سے انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
اس لیے میں نے گھر میں ہی رہنا ٹھیک سمجھا تھا اور امی کی بات مان لی تھی۔ محلے کی کچھ لڑکیاں میری سہیلیاں تھیں، وہ کبھی کبھار کسی کام کی وجہ سے گھر آ جاتی تھیں، لیکن آج تک میں ان کے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ اماں کی طرف سے مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نہ ہی میں نے کبھی اس بات پہ ضد کی تھی۔ گھر کے کام کاج میں پہلے ہی سیکھ چکی تھی، لیکن اب دوبارہ سے میں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میری اماں میرا جہیز بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ انہیں جو بھی چیز پسند آتی تھی وہ میرے جہیز کے لیے لا کر رکھ دیتی۔ پہلے تو مجھے اماں کی بات صرف ایک مذاق لگی تھی کہ وہ میری جلدی شادی کروانا چاہتی ہیں، لیکن جس طرح سے وہ میرے لیے چیزیں اور جہیز جمع کر رہی تھی، مجھے سچ میں لگنے لگا تھا کہ وہ میری جلدی ہی شادی کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اماں سے کہا تو ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں وہ میری کوئی بات نہیں سنیں گی۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ابا کی یہ خواہش تھی، وہ میری جلدی شادی کروانا چاہتے تھے، اور اب جب کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے تو ایسے میں اماں کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش کو پورا کرنا اور ان کی خواہش کا احترام کرنا اماں کے لیے لازمی ہے، اور اس معاملے میں وہ میری کوئی بات نہیں سنے گی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ میری بات مانی ہے اور مجھے ہر وہ چیز لا کر دی جو میں نے ان سے مانگی، اور آج اگر زندگی میں وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے شادی کرنے سے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی اماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ بچپن سے اماں ہی تو تھیں جن کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی اپنا وقت گزارا تھا۔ ان کے علاوہ بھی میں کسی سے زیادہ ملتی نہیں تھی اور نہ ہی ہمارا کہیں آنا جانا تھا۔ میں نے تو اپنی ماں کو ہی ہر وقت اپنے آس پاس دیکھا تھا، ایسے میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن کیونکہ امی نے فیصلہ سنا دیا تھا، میں ان سے کسی بھی معاملے میں بحث نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی اور انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی تھی تو امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے بہت سارے رشتے دیکھے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی پسند نہیں آیا تھا، اور اسی طرح سے کچھ وقت گزرا تھا جب اماں نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کی تصویر دکھائی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں، انہیں میں بہت پسند ہوں، انہوں نے بہت پیار اور محبت سے میرا رشتہ مانگا ہے، میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔ اماں کی خوشی میں میری خوشی تھی، اور ویسے بھی لڑکا دیکھنے میں خوبصورت تھا۔ مجھے بھلا اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری جو بھی سہیلی لڑکے کی تصویر دیکھتی تھی اور جب اسے یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ میرے سسرال والے بہت امیر ہیں تو سبھی لوگ میری قسمت پر رشک کرتے۔ سبھی سہیلیاں یہی کہا کرتی تھیں کہ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرا اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ خوبصورتی تھی یا پھر میری قسمت یا پھر میری اماں کی کوشش، اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اماں نے میری ہاں سنتے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور رشتہ پکا کر دیا۔ میرے سسرال میں سے ایک عورت آئی تھی جو کہ عمر میں کافی بوڑھی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ میری ساس ہے، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھی کہ منگنی کی رسم کرنے کو اکیلی چلی آئی تھی، لیکن خیر انہوں نے مجھے بہت ہی قیمتی اور مہنگی انگوٹھی پہنائی تھی اور بہت سارے قیمتی کپڑے اور تحفے تحائف بھی دے کر گئی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلدی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جبکہ میری اماں بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس جگہ پر میرا رشتہ طے ہونے سے پہلے ہمارے محلے میں سے ایک خاتون میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ خاتون بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھیں، سبھی لوگ ان کی بہت عزت اور تعریف کرتے تھے، جبکہ میں نے یہی سنا تھا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی بہت اچھے، نیک اور قابل ہیں، لیکن اماں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کے گھر جا کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور جب وہ ہمارے گھر آئی تو ان سے یہی کہہ دیا کہ میرا رشتہ تو پہلے سے طے ہے، لیکن اس وقت میرا کہیں پر بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ میں اماں کی یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ ان کے چلے جانے کے بعد پھر میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھنا تو ان کا کہنا تھا کہ بے شک وہ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، لیکن میری اماں کا کہنا تھا کہ میری شادی کسی بہت بڑے اونچے گھر میں کرنا چاہتی ہے جہاں پر میں عیش کی زندگی گزاروں، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ صرف صاف انکار کرتی تو انہیں برا لگتا، اس لیے انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا تھا کہ میرا رشتہ تو بچپن سے ہی طے ہے، جبکہ میرے لیے دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، صرف یہ چاہتی ہوں کہ جس انسان سے میری شادی ہو وہ اچھا انسان ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسہ زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کا تجربہ انہیں ہے کیونکہ انہوں نے ابا کے بغیر اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، ایسے میں انہیں ہر چیز کا اچھی طرح سے تجربہ ہو گیا ہے۔ زندگی میں محبت سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میرے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ جس سے کر کے بعد میں انہیں پچھتانا پڑے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر میرے لیے فیصلہ لیں گی اور میری شادی کسی امیر گھر میں کریں گی،
اور آخر کار وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے ایک بہت امیر اور اچھے گھر کا راستہ تلاش کر ہی لیا تھا۔ جس وقت میرا اس گھر میں رشتہ طے ہوا تھا، اس کے بعد سے تھوڑے ہی دنوں بعد میری ساس ہمارے گھر میں چکر لگاتی۔ وہ عورت مجھے دیکھنے میں بہت عجیب سی لگتی تھی، نہ وہ زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی ہمارے گھر زیادہ رکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آتی اور میری اماں کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے باہر آ کر مجھ سے ملتی اور سیدھا اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ اماں سے ملنے کے لیے اگر آتی تھی تو فون سے اکیلے میں کیا بات کرتی تھی؟ کون سی ایسی بات ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ اماں سے پوچھی، ان کا کہنا تھا کہ شادی کے معاملات وغیرہ طے کرنے کے لیے آتی ہیں اور اسی بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس میں مجھ سے چھپانے والی کون سی بات تھی۔ وہ اماں سے اکیلے میں کیوں بات کرتی تھی؟ یہ بات تو میرے سامنے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اماں نے مجھے کچھ باتیں بتائیں، پھر یہی کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے اس چیز پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے دوسرے کاموں پر دھیان دینا چاہیے، اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میری اماں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال بہت امیر تھا، وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ویسے بھی ان لوگوں نے شادی پر بہت خرچہ کیا تھا۔ ہر چیز مہنگی سے مہنگی تھی۔ سبھی عورتیں میری قسمت کو دیکھ کر رشک کرتی تھیں۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ سانس رکنے لگی جب اسی بوڑھے نے آ کر دروازہ بند کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے یہاں دیکھ کر اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت ہی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ جب اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ جب میں 16 سال کی ہو جاؤں گی تو اس کی دلہن بنوں گی، اور آج ویسا ہی ہوا تھا۔ میں 16 سال کی ہو گئی تھی اور میرے سامنے وہی بوڑھا آدمی موجود تھا، جسے میں ایک مذاق اور ایک پرانی بات سمجھ کر بھول گئی تھی۔ آج وہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اماں نے تو مجھے کسی اور لڑکے کی تصویر دکھائی تھی، میرا شوہر تو کوئی اور تھا، میری شادی تو کسی اور سے ہوئی تھی، لیکن یہ بوڑھا آدمی یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ جب اس کا کہنا تھا کہ میری شادی اسی سے ہوئی ہے، مگر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب اس بوڑھے آدمی کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ اس ساری کارروائی میں میری ماں کے بیچ میں بہت سالوں سے طے تھی، اور میں اس کی باتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی غور سے سننے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ اس نے مجھے میری ماں کے ساتھ دیکھا تھا، میں اپنے گھر کے باہر موجود تھی۔ اس وقت میں صرف 3 سال کی تھی اور میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تو اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے اسے کچھ وقت مانگا تھا۔ یہی کہا تھا کہ جب تک میں بڑی نہیں ہو جاتی تب تک میں انہیں کے پاس رہوں گی، اور میری اماں نے اس بوڑھے آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں 16 سال کی ہو جاؤں گی تو وہ میری شادی اس سے کروا دیں گی۔ مجھے ابھی تک اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میری ماں ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی زیادتی کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس عورت کو میں بچپن سے اپنی ماں سمجھتی آئی ہوں، ہمیشہ اس نے مجھ سے محبت کیا اور ایک ماں بن کر مجھے پالا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ میری ماں تھی ہی نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس عورت نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی، کیونکہ میری ماں کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ جس عورت کو میں اپنی ماں سمجھتی آ رہی تھی اور اپنی خیر خواہ سمجھتی آ رہی تھی، وہ کہیں سے بھی میری خیر خواہ نہیں تھی، وہ میری سوتیلی ماں تھی۔ وہ میرے ابا کی پہلی بیوی تھی، جبکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں کو اس بات پر شدید غصہ تھا۔ میرے ابا نے جب دوسری شادی کی تھی تو ان سے ایک اولاد تھی جو کہ میں تھی، اور اسی وجہ سے میرے ابا میری امی سے بہت محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے انہیں اولاد کی وہ خوشی دی تھی جو میری سوتیلی ماں انہیں نہیں دے پائی تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ میری سوتیلی ماں میری اماں سے حسد کرنے لگی۔ وہ انہیں اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے لگی تھی اور کیسے بھی کر کے انہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن موقع پا کر میری سوتیلی ماں نے میری سگی ماں کے کھانے میں زہر ملا کر ان کی جان لے لی، اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ بوڑھا آدمی جو اس وقت میرے سامنے میرے شوہر کے روم میں موجود تھا، اس کا کہنا تھا کہ میری سوتیلی ماں حویلی آیا کرتی تھی۔ یہاں پر ان کی اس آدمی سے اچھی جان پہچان ہو گئی تھی کہ میری ماں نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور یہی کہا کہ وہ اپنی سوتن کی جان لینا چاہتی ہیں۔
اس کے لیے انہیں کوئی حل چاہیے۔ اور پھر اسی آدمی نے میری ماں کو زہر کی پڑیا دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اپنی سوتن کے کھانے میں ملا دینا۔ میری سوتیلی ماں نے ویسا ہی کیا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میرے ابا کیونکہ ان سے محبت کرنے لگے تھے، ان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ انہوں نے اس بات کو اپنے دل سے لگا لیا تھا اور پھر انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ ان سے ان کی محبت، ان کی زندگی چھیننے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی پہلی بیوی ہے، جس کی اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اسی گھر میں اسی عزت و احترام کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اسی نے ان کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی تھی۔ اس دکھ نے میرے ابا کو بیمار کر دیا تھا۔ وہ کچھ عرصے تک بیمار رہے تھے، ہر وقت میری ماں کو یاد کرتے رہتے تھے اور پھر وہ بھی اس دنیا سے جلدی ہی چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھے بھی اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آنا چاہتی تھی، لیکن اس بوڑھے آدمی کا کہنا تھا کہ اس نے میری زندگی بچائی تھی، ورنہ تو شاید میری سوتیلی ماں میری بھی جان لے لیتی۔ اس بوڑھے آدمی نے میری ماں کو بہت پیسہ دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو وہ اپنے پاس رکھیں اور اسے پال پوس کر بڑا کریں۔ جیسے ہی یہ 16 سال کی ہوگی تو وہ اس سے شادی کر کے اسے اپنے حویلی میں لے آئے گا۔ میری سوتیلی ماں پہلے تو اس بات پر راضی نہیں تھی، لیکن پھر اس آدمی نے میری ماں کو دولت کا لالچ دیا تھا اور اسے یہی کہا تھا کہ وہ اسے مالا مال کر دے گا اگر وہ اس کا یہ کام کریں گے، تو اگر نہیں کرے گی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی مجھے اپنی حویلی میں لے جائے گا اور میرے بڑے ہونے کا انتظار کرے گا۔ پہلی بار اس نے مجھے میرے گھر کے باہر دیکھا تھا جب میں اپنی ماں کے ساتھ موجود تھی، اور اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور میری سوتیلی ماں کو دولت کا لالچ دے کر یہ سب کچھ کروایا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے اپنی سگی ماں بن کر میرے ساتھ پیش آتی رہی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کا کہنا تھا کہ اسی نے میری ماں سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ میری ماں جو میری ہر خواہش پوری کر دیتی تھی، وہ بھی اسی کے کہنے پر کرتی تھی، اور جو میری ماں نوکری کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ اسی حویلی میں جایا کرتی تھی۔ یہاں پر انہیں کوئی بھی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، بس یہاں پر وہ کچھ وقت گزارتی تھی اور یہاں سے چلی جاتی تھی، جبکہ انہیں پیسے تو اس کام کے مل رہے تھے کہ وہ میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اسی آدمی نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میری سگی ماں کی طرح بن کر رہے گی، کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، نہ ہی میرے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک کرے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ اس سے بھی برا کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ میری سوتیلی ماں نے کبھی میرے اوپر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی، اور نہ ہی کبھی اس نے میرے ساتھ سوتیلی ماں والا رویہ رکھا تھا، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ انہیں میں صرف اپنی سوتن کی آخری نشانی نظر آتی تھی، ایک ایسی نشانی جسے دیکھ دیکھ کر ان کا خون جلتا تھا، اور انہیں وہی وقت یاد آتا تھا جب میری ماں کی وجہ سے ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دیکھ کر انہیں اپنا ماضی یاد آتا تھا کہ کس طرح میری ماں کی وجہ سے انہوں نے اپنا شوہر گنوا دیا تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کریں، اس ساری دنیا دیکھتی رہ جائے، اور اس سے برا سلوک کیا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا، اور اس دھوکے میں انہوں نے ایک اچھے اور خوبصورت نوجوان کی تصویر دکھا کر ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا، اور اب یہ بوڑھا آدمی ہمیشہ کے لیے اپنی اس حویلی میں مجھے قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں یہاں پر آ گئی ہوں، اب کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا، اب میں اپنی ساری زندگی یہیں پر گزار دوں گی۔ وہ جو ہر اتوار کو میری اماں کے ہاتھوں میں اتنے سارے پیسے ہوا کرتے تھے، وہ پیسے بھی یہ بوڑھا آدمی ہی میری ماں کو دے کر آیا کرتا تھا۔ ان پیسوں کے بدلے میں ہی تو میری ماں میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھی۔ وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا، میری اماں مجھے کمرے میں اس لیے بند کرتی تھی تاکہ میں اس بوڑھے آدمی کو دیکھوں نہ، کیونکہ اگر میں اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید کچھ کہانی میری سمجھ میں آ جاتی، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وقت سے پہلے مجھے اس بات کی حقیقت کا علم ہو، اس لیے یہ ساری باتیں مجھ سے راز رکھی گئی تھیں۔ اس بوڑھے آدمی کا کہنا تھا کہ اس نے میرے ہر سوال کا جواب پوچھنے سے پہلے ہی دے دیا ہے، تاکہ اب آئندہ میں اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کروں، اور اب میں خاموشی سے وہی کروں گی جو مجھے کرنے کے لیے کہے گا۔ مجھے اب اپنی باقی کی ساری زندگی اسی حویلی میں اسی کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے تیار کر لوں، اتنا ہی میرے لیے اچھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میں یہی سوچ کر حیرت میں مبتلا تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا۔ جس عورت کو میں اپنی ماں سمجھتی تھی، اسی نے میرے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا،
اور مجھے اس حویلی میں لا کر پھینک دیا تھا جہاں سے اب شاید میں کبھی زندگی میں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اور اسی عورت کو میں ساری زندگی ماں کہتی رہی جس نے میری سگی ماں کی جان لی تھی۔ جو کچھ بھی میرے ماضی میں ہو چکا تھا میں اسے بدل نہیں سکتی تھی، لیکن میں اپنے مستقبل کو ٹھیک ضرور کر سکتی تھی۔ میں اس حویلی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اس حویلی سے باہر نکلنا تھا، اور یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں نے ابھی سے سوچنا شروع کیا تھا۔ میں جتنی جلدی یہاں سے نکل جاتی اتنا ہی میرے حق میں بہتر تھا، ورنہ یہ آدمی میرے ساتھ کیا سلوک کرتا اس کے بارے میں نہ تو میں سوچ سکتی تھی اور نہ ہی ایسا سوچنا چاہتی تھی۔ اور پھر اگلے دن میری اسی عورت سے ملاقات ہوئی تھی جو میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ میرے شوہر کی ماں تھی، اور اگلے دن ہی اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس حویلی میں اسی کا حکم چلتا ہے، سب لوگ اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر میں نے اس کے حکم کو کبھی نہ مانا تو اس کی مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور کوئی مجھے سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ مجھے اس حویلی میں لے آئی ہیں، لیکن اب اس حویلی میں مجھے ان کی مرضی سے رہنا ہوگا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی انہیں یہ بات بتاؤں تو کہ میں بھی یہاں پر رہ کر خوش نہیں ہوں۔ میں بھی ان کی بڑی سی حویلی میں رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، کیونکہ اگر اس وقت میں کچھ بھی کہتی تو بات بگڑ سکتی تھی، اور ہو سکتا تھا وہ لوگ مجھے کہیں پر قید کر دیتے۔ اس لیے مجھے سوچ سمجھ کے جو کچھ کرنا تھا وہ اس حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا، اور راستہ تلاش کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس حویلی میں ہر جگہ جا سکتی ہے، نہ کہ کمرے میں قید ہو کر بیٹھ جاتی۔ میں نے اس پاس ہی کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی جس سے میں اس حویلی سے باہر نکل سکتی، لیکن ابھی تک مجھے یہاں پر کوئی بھی راستہ باہر نکلنے کے لیے نہیں ملا تھا۔ اور پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے میں اپنے کمرے سے دبے پاؤں نکلی تھی، اور اب میرا ارادہ حویلی کے باہر والے حصے کی طرف جانے کا تھا، کیونکہ دن میں ہی میں نے ایک راستہ وہاں پر تلاش کر لیا تھا۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں حویلی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دروازے کے پاس پہنچتی جہاں سے میں اس حویلی سے باہر نکل سکتی تھی، اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر میرے پیچھے موجود تھا اور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں اس کی ماں بھی موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو پہلے مجھ پر شک تھا کہ میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر ایک تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں تب تک یہیں رہوں گی جب تک دماغ سے اس حویلی سے نکلنے کا بھوت نہیں اتر جاتا۔ مجھے اس بند پرانے سے تہہ خانے میں بند کر کے چلے گئے تھے جہاں پر بڑے بڑے جالے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کافی عرصے سے یہ تہہ خانہ بند رہا ہو اور یہاں پر جانے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پاؤں پر کوئی چیز چل رہی ہے، اور میں خوف کے مارے چیخنے لگتی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اب میں اس تہہ خانے سے زندہ باہر نہیں نکلوں گی۔ آدھی رات گزری تھی جب تہہ خانے کا دروازہ کھلا تھا اور کسی نے میری طرف روشنی کی تھی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ میرا شوہر یا میری ساس میں سے کوئی آیا ہوگا، لیکن آنے والے کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ وہ تو کوئی اور ہی تھا، ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے موجود تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں فوراً اس حویلی سے باہر نکلنا ہے۔ میں تو ویسے بھی یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ مجھے جانے کن کن راستوں سے اس حویلی سے باہر لے آیا تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا اور اس کے گھر آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس کی ماں کو میں اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ اس کی ماں وہی عورت تھی جو محلے میں بہت نیک نامی کی وجہ سے جانی جاتی تھی، اور وہ ہمارے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے بھی آئی تھی، لیکن میری اماں نے انکار کر دیا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس وقت سے مجھ سے محبت کرتا ہے جب اس نے مجھے پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ماں سے رشتہ لے جانے کا کہا تھا، لیکن میری امی نے انکار کر دیا اور وہ خاموش ہو گیا، یہ سوچ کر کہ میرا رشتہ پہلے سے طے ہے۔ لیکن جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میری ماں نے پیسوں کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کروا دی ہے، اس سے رہا نہیں گیا، وہ مجھے اس قید سے نکالنا چاہتا تھا۔ میں حیران تھی کہ اسے اس حویلی کے راستے کیسے معلوم تھے، جب اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی پہلے اپنی ماں کے ساتھ اسی حویلی میں رہتا تھا، کیونکہ یہ حویلی اس کے ابا کی تھی، اور جس بوڑھے سے میرا نکاح ہوا تھا وہ اس کے ابا کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس آدمی کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اسے حویلی میں رہنے والے لوگوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ بہت برے اور ظالم لوگ تھے، اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میری ماں نے دولت کے لیے میری شادی وہاں کر دی ہے تو وہ فوراً وہاں مجھے بچانے کے لیے پہنچ گیا تھا۔
وہ اور اس کی ماں بھی پہلے اسی حویلی میں رہتے تھے، لیکن اس کے ابا کے انتقال کے بعد اس کے چچا نے اس کی ماں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ آدمی ایسا ہی عیاش تھا، اور وہ دونوں ماں بیٹے راتوں رات وہ حویلی چھوڑ کر اس محلے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا اور اسے صحیح وقت کا انتظار تھا، اور اب جب کہ وہ بڑا ہو چکا تھا اور ساتھ میں اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ بھی اس کی قید میں ہے، تو وہ فوراً وہاں پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کا چچا بہت سارے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ وہ کافی عرصے سے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا اور اب اس کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ اس نے سارے ثبوت پولیس کو دیے تھے اور آدمی اس کی ماں دونوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، اور اب یہ حویلی ان دونوں کو مل گئی تھی جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ اس کے ابا کی تھی اور میری سوتیلی ماں اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے انہیں دولت اور پیسہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ خود جیل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی اور میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں نے اسی لڑکے سے نکاح کر لیا تھا جس نے مجھے ان لوگوں کی قید سے آزادی دلوائی تھی، اور اب میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں سے بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ جس دولت کے اس نے اپنے بیٹی جیسی نعمت کو ٹھکرا دیا تھا، وہ اس کے پاس نہ تو کوئی اپنا تھا اور نہ اس کے پاس دولت تھی۔